راہ علم راہ جنت، راہ علم راہ جنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل یقول من صلی علیک 10 مرات استوجب الامان من سخطی۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اس کے لیے میرے غضب سے امان واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام راہ علم راہ جنت لیے حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں علم دین کے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں۔ یاد رہے، علم حاصل کرنا یہ بڑی ہی برکات کا موجب ہے، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، اس میں ارادہ درست ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسی علم دین کے حصول میں اچھی نیت نہیں ہے بلکہ بری نیت ہے تو یہ علم حاصل کرنا کار ثواب نہیں بلکہ گناہ کا کام بن جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جو اس لیے علم طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے، یا جہالہ سے، جاہلوں سے، بے علم لوگوں سے جھگڑے، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے، تو اسے اللہ پاک آگ میں داخل کرے گا۔ یعنی علم دین کے لیے حاصل نہ کرے بلکہ عزت کے لیے یا مال کے لیے حاصل کرے، دنیاوی عزت اور شہرت کے لیے حاصل کرے، تو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہوا، جو کوئی وہ علم سیکھے جس سے اللہ کی رضا ڈھونڈی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ اس سے دنیاوی سامان حاصل کرے، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ تو یہاں دنیا کے سامان سے مراد روپیہ، پیسہ بھی ہے، اور دنیاوی عزت اور منصب بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، تیرا خلق سب سے اعلیٰ، تندرستی ہزار نعمت ہے، کچھ سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہوا کرتا ہے، نمایاں کارکردگی بھی بیان کی جاتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ۔ راہ علم راہ جنت۔ آج اس پروگرام میں، اس پہلے سیگمنٹ میں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ وزاری، اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی یاد میں رونا، اس کے متعلق سنیں گے۔ تو سب سے پہلے میں رکن شورا حاجی اسد مدنی سلمہ الغنی سے عرض کروں گا کہ حضور اس ٹاپک کو منتخب کیوں کیا گیا، کچھ اس حوالے سے فرمائیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو جو اوصاف اس ذات بابرکات میں ہمیں نظر آئیں گے، وہ سارے کے سارے موضوعات جس حد تک ہم لے سکیں گے ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے چلے جائیں گے۔ تو یہ رونا جو ہے نا، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک حسین پہلو ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر انشاءاللہ امید ہے کہ مزید کئی باتیں ہم سنیں گے کہ کس کس انداز میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشک باری فرماتے رہے۔
تو وہ جتنے بھی انداز اشک باری کے ہیں نا وہ سارے کے سارے محمود اور پسندیدہ انداز ہیں، اور یہ انداز جو ہیں یہ دل کی نرمی کا ذریعہ ہیں، محبت الہی کے اضافے کا ذریعہ ہیں، قرب الہی پانے کا ذریعہ ہیں، رضا الہی کی طرف قدم بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ تو ان چیزوں کا بیان تو ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حاجی شاہد صاحب سے عرض کروں گا، حضور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی ہم نظر کرتے ہیں تو لوگ بھی روتے تو ہیں، لیکن کوئی دنیاوی مسائل کی وجہ سے رو رہا ہے، مال کی کمی سے رو رہا ہے، کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی اس سے رو رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گریہ وزاری کا انداز مبارک کیسا تھا اور کن امور کی وجہ سے گریہ فرمایا کرتے تھے؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اشک باری جب ہوتی، آپ جب گریہ فرماتے تو آپ کے سینہ مبارکہ سے ہانڈی کے ابلنے کی سی آواز سنائی دیتی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں، فکر آخرت میں، فکر امت میں آپ اشک باری فرمائی۔ تلاوت کرتے ہوئے حضور اشک بار ہو جایا کرتے تھے، تلاوت سنتے ہوئے اشک بار ہو جایا کرتے تھے امت کی محبت میں۔ یا پھر آپ دیکھیں کہ جب بارگاہ رسالت میں ایک والد اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے تو حضور اشک بار ہو جاتے، کسی کی پریشانی دیکھ کر اشک بار ہو جاتے۔ اور مجھے تو وہ قیامت کا وہ یاد آ رہا ہے جو اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کی، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اپنی امت کی بخشش کے لیے بھی روتے رہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کا رونا ہم گناہ گاروں کو ہنسائے گا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمارا رونا تو دنیا کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کی طلبی کے لیے، یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، یا دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان امور کی وجہ سے نہیں، فکر آخرت میں، اللہ کی محبت میں، امت کی محبت میں، امت کی بخشش کے لیے، اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے یا تلاوت قرآن سنتے ہوئے آپ اشک باری فرمایا کرتے تھے۔ گویا ہمیں سے سیکھنے کو ملا کہ ہم بھی ان امور کی وجہ سے روئیں، نہ صرف دنیاوی مال یا دنیا اولاد کے لیے کوئی رو رہا ہے، کوئی عزت کے لیے رو رہا ہے، جو بھی دنیاوی اسباب ہوتے ہیں، تو یہ وہ وجوہات ہے۔ اللہ کی محبت میں روئیں، اللہ کی یاد میں روئیں، اللہ کے خوف سے روئیں۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کا کوئی انداز مبارک، کوئی روایت کہ آپ نے کسی موقع پر اشک باری فرمائی تو ہو؟ اس میں پہلے تو میں نگران پاکستان نے جو بات ذکر فرمائی اور آپ نے بھی تھوڑا اس کا ذکر کیا، اس پر ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یاد الہی کی دل میں جلوہ گری ہو تو بہت سارے رونے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنی چیزوں پر ہم رو رہے ہوتے ہیں، اگر توجہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف ہوگی تو عنایات کریمانہ سے بھی بندہ مالا مال ہوگا، تو بہت سارے رونے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے فیض یاب ہونے کی صورت میں۔ تو اصل مقصد کو پیش نظر رکھا جائے تو بے مقصد رونوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور دوسرا جو آپ نے ذکر فرمایا نبوی انداز، تو نبوی انداز یاد امت کے تعلق سے ایک تو میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے نا دو انبیاء کے انداز جو قرآن نے ذکر کیے، ابراہیم علیہ نبی السلام، پاک حضرت صلی عیسیٰ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ السلام، وسلم نے پڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ بہت سارے لوگوں کو بتوں نے گمراہ کر دیے، جو ان میں سے میری پیروی کرے نا وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے اس کا معاملہ تجھ پر ہے، تو غالب حکمت والا ہے، جیسے چاہے فیصلہ فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے نا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ تیرے بندے۔ تو یہ شان بے نیازی جب انبیاء کی دیکھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے چین اور بے قرار ہوئے،
اور حدیث کے الفاظ ذکر کیے گئے فبکا. آپ یہ قرآن پاک کی آیات طیبات پڑھ کے انبیاء کا اپنی امت کے بارے میں یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا دیکھ کر اشکبار ہو گئے اور آپ نے رونا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرمایا اذهب الی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وربک اعلم فصلہ. ارشاد فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر ان سے نا رونے کی وجہ پوچھو کہ یہ کیوں رو رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس قلبی کیفیت کا تذکرہ کیا کہ یاد امت کی وجہ سے اور اپنی امت کی آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اور حدیث کے کلمات ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے جا رہے تھے اور اللہم امتی یہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے چلے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب سے پھر وعدہ فرمایا انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک. میرے پیارے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے، آپ کو نا امید نہیں چھوڑیں گے. تو یہ تسکین قلبی کا سامان بھی کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سامنے نظارہ آتا ہے نا وہ ہے یاد امت میں اشک باری. امیر اہل سنت نے جو فرمایا اگر وہ کلام فکر امت میں راتوں کو روتے فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے. تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا. اور اعلی حضرت کے برادر حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا. ہائے میں پھر فضول ہنس رہا ہوں. ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. اور امیر علیہ سنت نے اپنے عشق کا اظہار کیا، روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، وہ شافع محشر ہے سردار مدینے کا. اللہ پاک حضور کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے. اس میں بعض روایتوں میں نا ایک پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے، جس طرح یہ ابھی حدیث کا آخری حصہ تھا، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے، آپ کو نا امید نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایک مقام محبت بھی ہے، مقام محبوبیت بھی ہے کہ محبوب کی اشک باری اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر تسکین قلبی کا سامان کرنے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے میرے پیارے حبیب آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں. اس مقام محبت پر بھی سرکار پھر اشک باری، کئی ایک روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ میرا رب مجھ سے اتنی محبت فرماتا ہے. اس پر بھی اشک باری کے سلسلے بعض روایات میں ذکر کیے گئے. سبحان اللہ. محمود جو رونا ہے وہ اللہ کی یاد میں رونا ہے، اللہ کی محبت میں رونا ہے، عشق رسول میں رونا ہے. امیر اہل سنت نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ہمیں روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. جو حضور یہ ایک یہ بھی رونے کی کیفیت ہے امیر اہل سنت کا. ایک اور بھی وہ شعر ذہن میں آ رہا، میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں، رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ. تو یہ جذبہ کیسے پیدا ہو، خوف خدا میں ہم روئیں، عشق رسول میں ہم روئیں. یہ اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام یہ تو خوف خدا سے روتے تھے، تو ہمیں یہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ رونے والوں کے واقعات پڑھیں گے، ایک تو رونا نصیب ہوگا، پھر یہ پتہ چلے گا کہ رونا کیوں ہے، کب ہے، کیسے. خوف خدا کے واقعات خوف خدا نامی کتاب میں موجود ہیں. جب قرآن پاک پڑھیں، اللہ کی رحمت بھی رلاتی ہے، اللہ کی پکڑ بھی رلاتی.
اپنے بندوں کے گناہوں کے باوجود کیسی کیسی کرم نوازی فرماتا ہے. وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے. محض قرآن کو پڑھنا ہی کافی نہ سمجھا جائے. ویسے تو زیارت بھی ثواب ہے، پڑھنا ہر حرف پر 10 نیکیاں لائے گا. سمجھیں بھی تو صحیح نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ جہنم پر اشک باری فرماتے ہیں، جبریل امی اشک باری فرماتے ہیں، تو ہمیں کیا ہو گیا؟ دیکھیں کہ جبریل امی علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جہنم کی بات ہوئی اور آپ روئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تو ایک مقام پر فائز ہو. تو عرض کی یا رسول اللہ میں ابلیس کا حال دیکھتا ہوں تو بس میرے آنسو نہیں رکتے. تو دیکھیں کہ وہ یہ ایک اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقرب ہیں. تو خیر ان کے واقعات پڑھیں، بزرگوں کے واقعات پڑھیں تو اس سے بھی چیز نصیب ہوگی. اچھا، دل کی سختی بھی اس میں حائل ہے. جب استغفر اللہ دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے، فکر آخرت ہی نہیں ہے، ہمارا جو کھانا ہے وہ حلال نہیں ہے، اور تلاوت قرآن جو ہے یہ دل کو نرم کرے گی، موت کی یاد دل کو نرم کرے گی، رزق حلال دل کو نرم کرے گی. اللہ والوں کی نظر تو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، وہ تو آنن فانن بندہ منازل یوں طے کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ ذرائع بنیں گے جو سمجھ میں آتے ہیں. ہم تو دوست تلاش کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں نا، تو ایسوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جس کے وہ صحبت میں بیٹھ کر نا تھوڑی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے. یعنی کہکا دل کو سخت کرتا ہے، اور زیادہ کھانا دل کو سخت کرتا ہے، زیادہ بولنا بلا ضرورت بولتے رہتے ہیں یہ دل کو سخت کرے گا. تو پھر اشک باری کیسے نصیب؟ چٹکلے سنانے والے اچھے لگتے ہیں، جھوٹ بولنے والے، اور پتہ نہیں کیا کیا گفتگو ہوتی ہوگی اور کس کس انداز میں جا کے پڑھتے ہوں گے. یعنی اپنی صحبت میں ہم غور کریں، ہمیں کون اچھے لگتے ہیں، ہم کن کے پاس بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. امیر علیہ سنت کی ایک بات مجھے یاد آئی. آپ ارشاد فرمایا ایک موقع پر، مجھے خوشیاں اچھی نہیں لگتی، مجھے غم اچھے لگتے. اب دیکھیں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو عام طور پر خوشی میں ہم اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور جب غمگین ہوتے ہیں تو اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبسم کے، مزاح کے جو واقعات ہیں یہ قلیل ہیں، بہت کم ہیں. اشک باری کے واقعات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا نا. ان لوگوں کو چاہیے کہ کم ہنسیں، زیادہ روئیں. اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر تم لوگ وہ جانو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. تو وہ سا موقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہنسنے کا بھی وہ معاملہ آتا ہے. اب وہ غفلت والا یوں کہہ کے یہ نہیں، مسکراہٹ، تبسم اور اشک باری جو ہے یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور پرسکون کرتی ہے. اور اس کے تو طبی فوائد بھی سائنٹسٹوں نے لکھے ہیں اس کے، اور بلکہ لکھا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ روئے، ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی روئے. تو اب سائنسی فوائد کے لیے نہ روئے. اچھا، جو روتا ہے اس پر پیار آتا ہے نا. اب اللہ کی محبت میں روئے، اللہ کی رحمت کیسے چھما چھم برسے گی. حضور کی محبت میں روئے، دیدار رسول میں روئے، فراق مدینہ میں روئے، یوں روئے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے، تو کیسی رب کی رحمت چھما چھم برسے گی اللہ کی. تو یوں روئے نا بھائی. مکتبۃ المدینہ نے تو پوری ایک کتاب بھی شائع کی ہے نا، بحر الدموع کا ترجمہ، اشکوں کا دریا. تو وہ بھی پڑھنا. اس طرح کی روایات ہیں اس کے اندر کہ واقعی وہ اشک بہا دے. تو جیسے پیارے آقا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معذرت وہ یاد آ رہا ہے کہ آپ کی کثرت گریہ سے آپ کے چہروں میں گڑے پڑ گئے تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں. جیسے پرنالہ جب مسلسل چلتا ہے تو دیواروں پر کالے کالے وہ دھبے سے نظر آتے ہیں، لکیریں نظر آتی ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نام آپ کا کثرت دیکھیں. کے ساتھ گریہ کرنے والے تھے. اب دیکھیں کہ ان کے مقام دیکھیں اور ان کی عاجزی رب کے بارگاہ میں دیکھیں، خوف خدا دیکھیں. اچھا، ہم ایک تو دن رات ہمارے غفلت میں گناہوں میں بسر ہوتے ہیں، شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اچھا، پھر اس پر ندامت بھی نہیں ہے، اس پر افسوس بھی نہیں ہے ہمیں. یوں کہا جائے کہ اس پر بھی رونا چاہیے کہ رونا نہیں آتا. جی جی. ہم آپ نے ذکر کیا نا، ان میں سے تو کئی نام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ہیں نا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
नबी तो मासूमन अल खता होता है, जी बिला ये शुबा, गुनाह का बिला तसव्वुर भी इनकी तसव्वुर ही जिंदगी में नहीं, नहीं। तसव्वुर ही नहीं। इनका रोना, इनके अशबारी अल्लाह की मोहब्बत में है, आजिज़ियत, तालीम उम्मत और तरबियत भी है, और उम्मत की बख्शिश के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफत भी कुरान ने बयान की ना, कि बहुत वो गिरिया करने वाले। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपने इशारतन जिक्र किया, तो नूह आपका नाम नहीं है, ये तो आपके कसरत गिरिया की वजह से आपको नूह कहा जाता है। जी जी। तो मदनी चैनल के नाजरीन, हमने गिरिया उजारी पाने के नुस्खे भी सुने कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक का ये पहलू है, अल्लाह की याद में, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में रोना। और ये हमें कैसे नसीब होगा? ऐसे हजरात के वाक़यात पढ़ेंगे और ख़ुद सीरत मुस्तफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें भी यह नेमत और दौलत नसीब होगी। आइए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले प्रोग्राम में सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम शहजाद आबिद है, मैं दर्जा साबियत तालिब इल्म जामअतुल मदीना फैज़ान मदीना दा। मेरा सवाल है कि जड़ों असां दरस निज़ामी शुरू चमदूं असे को नेकियां दा मदनी कम दा वॾा जज़्बा होंदे, लेकिन जिवें दर्जात अॻिते वधंदे वेंदे आहिनि ते दर्जा साबिया मौक़ूफ़ अला दौर हदीस पुॾूं ये जज़्बा घटि थी वेंदे, मदनी कम दी शिरकत ही घटि थी वेंदी आहे। सॼी रहनुमाई फरमाओ कि असां कीअं जज़्बे को बरक़रार रखूं कि मज़ीद ने तरक्की कर वञूं। इंसान अपनी हालत पर मुतमईन होता है ना, फिर नीचे आता, मुतमईन ना तो ऊपर ही जाएगा। नहीं, आप देखें कि मैं अपना ना एक बहुत पुराना वाक़या आपको अर्ज करता हूँ। ये हो सकता है कि 1987-88 का हो। एक मदरसतुल मदीना, इस्लाम भाई को मदरसतुल मदीना में नवाबशाह में पढ़ाता था, तो जिक्र मदीना हुआ तो एक ने कहा कि भाई जब मदीने चले जाते हैं ना, फिर बच्चे याद आते हैं, फिर घर याद आता है। अच्छा, मेरी हाज़िरी हुई अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़। अभी जगह खरीदी थी तो वह अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा थे, मैं हाजिर हो गया। मैंने ये वाक़या सुना दिया अमीर अहले सुन्नत को कि वो समझे कि नात पढ़ी जा रही थी ना कि मदीने जाऊं और बार बार जाऊं और उधर हबीब पर किस्सा तमाम हो जाए, इस तरह का कुछ मजमून था, कलाम मुझे याद नहीं। तो जब अमीर अहले सुन्नत को ये अर्ज़ किया तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया, पहले आपने ली, आह सर्द जिसको कहते, दिले पुरदर्द से, और फिर फरमाया जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। मैं इतनी बार हाजिर हो चुका हूँ, मुझे याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मदीने की हाजिरी की तड़प पाता। तो नेक बनने की तड़प, नेकियां बढ़ने की हिर्स, ये रहे। अच्छा, अपनी सोहबत पर भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अपनी उस पर भी, सोच पर भी तवज्जो करे ना भाई, कि मैं अपने आप को नेक तो नहीं समझने लग गया, कि मैं अपने अमाल पर मुतमईन तो नहीं हो गया। तो खैर, अच्छी सोहबत वगैरह रहेगी तो अल्लाह चाहेगा बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। नेक आमाल का रिसाला अपनाए रहे, 92 नेक आमाल हैं, भी आपने 92 पर अमल कर लिया, फिर आप कह रहे हैं इस पर अमल कामिल करें। हो गया, बात ये कामिल है, आखिरी दर्जे पे मुतमईन ना पहुंच हो। गया। जी जी, आपने हज किया, लोग हाजी कह रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में आप हाजी हैं, हाजी का क्या तकाजा का तो पता ही नहीं है। मैंने नमाज पढ़ी, मैं इंदल्लाह भी नमाजी हूँ, मुझे क्या पता। तो यानी बंदा- अमल कबूल भी हुआ या नहीं इसकी जी, खबर यही नहीं। बात है ना। तो यही चीज खौफ खुदा पैदा करेगी। अच्छा, फिर हमारे अमाल वो मिक्स होते हैं, उसमें मिलावट होती है, दिखावे की, रियाकारी, खुद पसंदी, तारीफ की तमन्ना, क्या क्या इसमें अला बला शामिल है। एक हदीस शरीफ में जिक्र किया गया, मन इस्तकमल वरअहु हुरिम रुयती फिल मनाम, जिसने अपने ईमान को कामिल जान लिया, ख्वाब में मेरा दीदार ऐसे बंदे पर हराम कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हदीस शरीफ में फरमाया, जिक्र अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अब वो कामिल और अकमल अपने आप को जानने की तरफ जाएगा तो कैफियत जाहिर सी बात है कुछ और होगी। बड़े बड़े अकाबिर और अमीर अहले सुन्नत के अशार पढ़ें, जिसको तारुफ ना हो तो वो समझे कि पता नहीं कितना को खताकार आदमी है भाई। ये इस तरह रो रहा है अल्लाह की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में इस्तिगासे कर रहा है, गौसे पाक से फरियादें कर रहा है। तो ये अल्लाह वाले अपने आप को नेक समझते नहीं। मन काला अना आलिमुन फहुवा जाहिल, अपने आप को कुछ समझा तो उसके लिए सीधा सीधा बता दिया गया तो जाहिल आदमी है जो अपने आप को कुछ समझ रहा है। क्योंकि इल्म का नतीजा क्या है? खौफ। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आपने इल्म हासिल कर लिया, खौफ में तो इजाफा नहीं हुआ। कौन सा इल्म हासिल किया भाई आपने? इल्म नाफे शायद नहीं है, जब भी खौफ नहीं पैदा हो रहा ना। तो खैर काफी कुछ हो गया, दानिशमंदारा इशारा काफियत, ये तो बहुत सारी वाज़ेह बातें हो गई। जी मजीद। जी मजीद सवाल चलाइए।
محمد فیاض الطاری بن محمد شعیب مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرانوالہ درجہ سادسہ سے ایک سوال نگران پاکستان کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ نگران پاکستان سے سوال یہ ہے کہ دوران طالب علمی کیسے طالب علم سے دوستی رکھنی چاہیے تاکہ ہماری جو پڑھائی کا معیار بہتر ہو سکے. برائے کرم اس کا جواب ارشاد ہماری دی. پڑھائی کا معیار بہتر ہو جائے صرف اس کے لیے تو دوستی نہیں کرنی چاہیے. بندگی کا معیار بہتر ہو جائے, حضور کی غلامی کا معیار بہتر ہو جائے, نیکی کا معیار بہتر ہو جائے تو بھی سیدھی سی بات ہے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس کا دل جو ہے نا, اس کا دل گواہی دیتا ہے تو نے اچھا کیا یا برا کیا. اور جب انسان کسی سے بھی ملتا ہے نا, اس سے پتہ چل جاتا ہے کیسا آدمی ہے. اب انسان کی مرضی ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے, اس کی سمجھیں کہ نیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کرے, یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, یا اس کو اچھے عمل کی وجہ سے اس کو اختیار کر لے, تو اچھے دوست بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. اب انسان اپنے نفس کے حظ کے لیے, نفس کی لذت کے لیے دوستی رکھتا ہے. مال, جمال, اچھی باتیں, کہے, فضول باتیں, جوکس, اس کے لیے دوستی تھوڑی کی جاتی ہے. سادہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس کی صحبت سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو, اللہ رسول کی یاد میں اضافہ ہو, آپ کے اعمال میں اضافہ ہو, استادوں کے ادب میں اضافہ ہو, ناظمین کے ادب میں اضافہ ہو, چھوٹوں پر شفقت کا سلسلہ بڑے, آپ سمجھیں کہ نیک ہے, اس کی صحبت اختیار کریں. بھائی المرء علی دین خلیل, بے شک اپنے دوست کے مذہب پر ہے. جی جی بالکل. تو یہ دیکھ لیں, اور ویسے پتہ چل جاتا ہے, تہجد گزار واضح ہو جاتا ہے, کوئی نہ نیکی چھپا سکتا ہے نہ گناہ چھپا سکتا ہے, اوپر جو وہ خود بھی نہیں چھپا سکتا, دوسروں سے بھی نہیں چھپتا. سیماہم فی وجوہہم, ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہے, دیکھنے والا چاہیے. اور جس میں یہ صفات ہوں اور پڑھائی میں بھی وہ فائق ہو تو اس کی صحبت کو اختیار کریں گے تو ساتھ پڑھائی میں بھی بہتری ہو جائے گی, دیگر اوصاف بھی حاصل ہوں گے. علم و عمل دونوں میں ممتاز دیکھا جاتا ہے. دیکھیں بلا شبہ صرف پڑھائی اور عمل کی طرف رغبت نہیں, جی دیگر اوصاف کو بھی دیکھیں. ماشاءاللہ آپ نے اچھی توجہ دلائی. خدا نہ خواستہ جماعت کا پابند نہیں ہے, علمی لحاظ سے بہت فائق ہے. اب یہ پتہ نہیں نفس کی شرارت ہے کہ میں شابش لوں گا, میں انعام لوں گا, میری تعریف ہوگی, گھر والے خوش ہوں گے. ارے بھائی بلے شاہ تو کچھ نہیں کھٹیا جے یار نہ ہو یا راضی. سب سے پہلے تو اللہ اور اس کا رسول حق رکھتا ہے کہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. خیر, علم, عمل, تنظیمی معاملات, اخلاقی معاملات, ادب, احترام, یہ ساری چیزیں ہیں نا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. راہ علم راہ جنت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلسلہ ہے راہ علم راہ جنت اور اس کا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. آج ہم فیصل آباد کے اندر ہی ڈاکٹر نیاز احمد قادری صاحب کے پاس موجود ہیں اور ان سے ہم نے صحت کے بارے میں بڑے زبردست ٹپس لینے ہیں, تو ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر نیاز احمد قادری, میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں فیصل آباد میں. شوگر, میتا, آنت اور جگر میری اسپیشلٹی ہے. آج میں جس وائٹل آرگن کے بارے میں آپ لوگوں سے گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارا جگر. جگر ہمارے انسانی صحت کے لیے اور اس کا نظام چلانے کے لیے بہت اہم جز ہے. یہ ایک ایسا آرگن ہے کہ اگر یہ مکمل یا بہت حد تک اس کی اکثر پرسنٹیج ڈیمیج ہو جائے تو ہماری زندگی ناممکن ہے. ہم بہت سے طریقوں سے اپنے جگر کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, یا ہمیں پتہ بھی ہو تو ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں. اپنی صحت کو پس پش ڈالتے ہوئے صرف اپنی عادات, اپنی ہیبٹ یا ہلکے سے نشے کی خاطر ہم اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو چیدہ پرابلمس ہیں اس میں جو ہمارے جگر کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کرتی ہیں چیزیں, اس میں پان کے کیمیکلز, اسی طرح کولا ڈرنک کے کیمیکلز, اسی طرح نسوار کے کیمیکلز اور سموکنگ کے کیمیکلز اتنا زیادہ ہمارے جگر پہ ڈیمیج ڈالتے ہیں, برڈن ڈالتے ہیں ہمارے جگر پہ, اتنا زیادہ برڈن ڈالتے ہیں
کہ آہستہ 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 ہمارا جگر بہت سے اپنے جو نارمل فنکشن ہیں ان کو ڈسٹرب کر جاتا ہے. یہ ہماری اس سوسائٹی کا شاید شیوا بن گیا ہے کہ جو چیز دیمک کی طرح یا آہستہ آہستہ جو بیماری ہمیں ڈیمیج کرتی ہے ہم اس کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے. ہم نے صرف جو ہے نا وہ اپنی انٹریسٹ جو ہے نا وہ ریپڈ چینجز میں، شاید اس کی وجہ زندگی یا لائف یا دنیا کا بہت تیز ہونا ہے کہ جو ڈریسٹک چینج ایک دم سے جو چیز لاتی ہے اس کو ہم بادر کرتے ہیں، اور جو آہستہ آہستہ ہمیں ڈیمیج کرتی ہے اس کو ہم بالکل بادر نہیں کرتے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے بھی اوائڈ کیا جائے اور اپنے جگر کو بہت سی جو ہے نا وہ موذی بیماریوں سے بچانے کے لیے، جن میں کالا یرکان، ہیپاٹائٹس بی اور سی ہیں، جب بھی کوئی انجیکشن کی ضرورت پڑے تو برائے مہربانی اتھینٹک سرنج استعمال کروائیں. اسی طرح ڈینٹل کا مسئلہ، ڈینٹسٹ کے لیے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی برائے مہربانی جب بھی کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اپنے چیک اپ کے لیے یا دانتوں کی جو ہے نا وہ پروسیجرز کے لیے، ڈسپوزیبل سیٹس ملتے ہیں اور بڑے چیپ، سستے ہیں، کوئی اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہیں، جن سے دانتوں کا چیک اپ بھی ہو سکتا ہے، دانتوں کا سارا ورک اپ بھی ہو سکتا ہے، دانت نکالے بھی جا سکتے ہیں، نئے بھی لگائے جا سکتے ہیں. اس کے سارے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ڈسپوزیبل یا کہہ لیں کہ مطلب پرسنل یوز والے لے کے ان سے کروایا جائے، یا اسپیشلی خاص طور پہ اچھے اسٹرلائزڈ اداروں سے یہ چیزیں کروانی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ آپریٹ سرجری کا ہر فیملی میں کسی نہ کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ سرجری کے اوزار جو ہیں، سرجری کے انسٹرومنٹس، وہ بھی ہیپاٹائٹس کے پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہے. اس وقت ہمارے پاکستان کی کمیونٹی میں سب سے بڑی وجہ جو ہے ہیپاٹائٹس اور بہت سی خدا نخواستہ موذی ڈینجرس بیماریاں، جن میں ایڈز، سفلس یہ بھی شامل ہیں، ان کی بہت بڑی وجہ ہمارے حجام کی شاپس ہیں. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی ان کے رولز اینڈ ریگولیشن پراپر نہیں ہے. ایک واقعہ میں تو ہمارے یہاں پاکستان کے ایک ڈسٹرکٹ میں گاؤں کے بہت سے افراد، سینکڑوں افراد کو ایڈز صرف اسی وجہ سے ہو گیا پچھلے سالوں میں. اسی طرح ہمارے ہاؤس ہولڈ چیزیں ہیں کچھ جو ہماری پرسنل ہونی چاہیے، ان میں ہم خیال نہیں کرتے، جس میں ٹوتھ برش ہے، باڈی برش ہے، نیل کٹر ہے، اور بچیوں کے کان بنوانا یا ناک بنوانے کا ہمارے ٹرینڈ ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ اسٹیرلائزیشن اور جو ہے نا وہ ڈسپوزیبل نیڈلز کا استعمال ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیلا یرکان جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس، اس میں اے اور ای آتے ہیں. اس کے پھیلنے کی وجوہات جو ہیں ان میں آلودہ پانی کا استعمال اور وائرس سے آلودہ غذاؤں کا استعمال ہے. تو ناظرین، جتنی میں نے گزارشات کی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے جگر کو بھی بچا سکتے ہیں، اور جگر کو بچانے کے ساتھ ساتھ جو شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم بیماری کی برڈن ہے اور ہماری صحت پہ جو تباہ کاریاں ہیں ہم ان کو بھی بچا سکتے ہیں. آج ہم نے جگر کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نمایاں کارکردگی. راہ علم راہ جنت. جی حضور، آج کن کی کارکردگی بیان ہوگی؟ جی، نمایاں کارکردگی میں انشاءاللہ آج کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے عاشقان رسول، ان میں سے بعض کی کارکردگی بیان ہوگی. تو جامعۃ المدینہ گوجرا کے ایک استاد محترم، یوں تو یہ جو کارکردگی بیان کی جا رہی ہے یہ سب کی کارکردگی نہیں ہے، بہت سارے اسلامی بھائی اس طرح کے ہیں جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہیں، جن کی کارکردگی یہاں پہنچی ان کا ذکر کیا جائے گا. جامعۃ المدینہ گوجرا کے استاد محترم ہیں محمد آصف اتاری مدنی، ماشاءاللہ. انہوں نے الحمدللہ
जनवरी 2021 से लेकर अब तक 28 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने की सआदत क्या बात, हासिल की। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये रोजाना के मामूलात में दरूद पाक शामिल है। इसी तरह जामियातुल मदीना गोजरा ही के एक और इस्लामी भाई हैं तनवीर अहमद अत्तारी, जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक 28 लाख मरतबा दरूद पाक ये पढ़ चुके हैं। जिंदाबाद माशाअल्लाह। जामियातुल मदीना सांगला हिल, यहाँ के दूसरे साल के तलबा किराम, दर्जा सानिया के तलबा किराम, इन्होंने 4 दिन में 6 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल की है। माशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको दरूद पाक की बरकतें अता फरमाए। आमीन। इनके अलावा दीगर आशिकान रसूल भी हैं। जामियातुल मदीना फैज़ान इश्क़ मुस्तफ़ा मोहम्मद उस्मान अत्तारी और मोहम्मद बिलाल अत्तारी। ये कहाँ का शहर बताइए ना, इश्क़ रसूल। मकवाना, मकवाना फैसलाबाद के साथ है। एक दिन और एक रात में इन दोनों ने 1,80,000 मरतबा दरूद पाक का नजराना पेश करने की सआदत हासिल की। माशाअल्लाह, इनके लिए दुआ बरकत भी फरमा दें। माशाअल्लाह। मजीद और भी इस्लामी भाई हैं। जामियातुल मदीना खुरड़ियाँ वाला जड़ा वाला जोन 2 दिन में 2,13,628 मरतबा दरूद पाक माशाअल्लाह। इन तलबा किराम ने पढ़ा है, जिनकी तो आप बस ज़ियारत अब ये स्क्रीन जितना पर पढ़ना कर था रहे पढ़ लिया ना भाई, कोटा पूरा हो गया। हैं। नहीं, ये तो रोजाना के मामूलात में शामिल है और हमारी तरफ से ये जहन भी ये दिया जाता मुकाबले है। में तो पढ़ा, बाद में भी पढ़े ना, और अल्लाह करे कि नीयत भी हमारी दुरुस्त रहे। हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़े तो 500 मरतबा रोजाना हो जाएगा। कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में शुमार भी हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। चन्योट और चक झुमरा, यहाँ के तलबा किराम ने भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल की। माशाअल्लाह, हमने कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाले इस्लामियों की कारकर्दगी भी सुनी, इनकी ज़ियारत भी की। अल्लाह पाक हमें भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज प्यारे आका अलैहिस्सलाम के गिरिया उजारी का बयान भी हमने सुना। अल्लाह पाक हमें उसका सदका भी नसीब फरमाए और अखलाक करीमाना से हिस्सा अता फरमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। राहे इल्म राहे जन्नत, राहे इल्म राहे जन्नत।